بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل سید سجاد علی شاہ گیلانی الحسنی. تمام ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج جس آستانے کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے ضلع حفظ آباد کے تحصیل پنڈی بٹیاں کے نواحی گاؤں گڑھی گوندل میں واقع پذیر ہے اور پیر سید حضرت علمدار حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد کے سلسلے کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینے جا رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد جو کہ بغداد شریف سے برصغیر پاک و ہند میں تشریف لے کے آئے، ان کے سلسلے میں ہم آپ کے جو بھی ان کی ہسٹری ہے وہ ہم آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز حضرت پیر سید علمدار حسین شاہ کی جو حالات زندگی ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے آباء و اجداد کا ذکر انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو دے رہے ہیں. حضرت سید امیر العساکر ابو الحسن آغا بدیع الدین علی گیلانی بغدادی الحسنی شہید بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی قدر کا اسم مبارک حضرت پیر سید ابو علی محمد ثالث گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید ابو محمد علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید ابو المحاسن عباس المسعود گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید شمس الدین ابو یوسف محمد زو المکی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید میر ابو الفضل احمد زو گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید محی الدین ثانی ابو محمد عبداللہ المطہر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید قاضی محی الدین ابو نصر محمد گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید قاضی القضاء عماد الدین ابو صالح عبداللہ نصر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید تاج الدین عبد الرزاق گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن سید
ابو صالح موسیٰ جنگی دوست الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن سید عبداللہ الحسنی الجیلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن سید یحییٰ الزاہد الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن سید شمس الدین محمد الرومی الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن سید داؤد الامیر الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن سید موسیٰ الثانی الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن سید عبداللہ الرضا الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن سید موسیٰ الجون الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن سید عبداللہ المحض الحسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابن سید حسن المثنی علیہ السلام، ابن سید امام حسن المجتبی علیہ السلام، ابن سید حضرت امیر المؤمنین امام علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 931 ہجری 1524 عیسوی میں بغداد شریف عراق میں ہوئی۔ برصغیر پاک و ہند میں آمد۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاندان سادات گیلانیہ، کوٹلیہ، رمداسیہ، دادن چکویہ، امر صدویہ کے وہ پہلے بزرگوار ہیں جو بغداد یعنی عراق سے برصغیر پاک و ہند کے موجودہ مقام تحصیل شکر گڑھ ضلع ناروال پاکستان کے مضافات میں تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 30 ربیع الاول 962 ہجری 22 فروری 1555 عیسوی میں بروز منگل عمر 31 سال نصیر الدین ہمایوں کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے۔ مغل بادشاہ ہمایوں جب ہندوستان ہاتھ سے گوا بیٹھا اور ملکوں پھرتا بغداد پہنچا اور حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے روضہ انور پر حاضر ہوا اور اس وقت کے سجادہ نشین پیر سید محمد جیلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے استدعا کی کہ میری مدد فرمائیں اور تبلیغ دین کی خاطر حضور غوث اعظم کی اولاد مطہرہ میں سے کسی کو میرے ہمراہ ہندوستان روانہ فرمائیں تاکہ فتح نصرت حاصل ہو۔ اس سے فوج میں اسلامی جذبہ بیدار ہوگا۔ پھر بادشاہ ہمایوں نے ایران کے شاہ دماسک والی سے فوجی امداد یعنی ایک جنگجو دستہ حاصل کر کے ہندوستان پر حملہ کیا۔ اسی وقت میں حضرت آغا سید بدیع الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد کی بابت مختلف دینی و تاریخی مطبوعہ کتب میں حوالہ جات مدرج ذیل ہیں، جیسا کہ جناب محمد دین کلیم قادری صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ مشائخ قادریہ کے صفحہ نمبر 182 میں لکھا ہے کہ سید بدیع الدین آغا شہید عہد ہمایوں میں برصغیر پاک و ہند میں عراق سے تشریف لائے۔ ایک انگریز مورخ تاریخ پنجاب کے موضوع پر اپنی کتاب A Glossary of the Tribes and Coasters of the Punjab and North West Frontier Province in 1883, Sir Denzel Ibbotson, and in 1892, Sir Edward McLagan، اس کتاب میں حضرت آغا بدیع الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت سید غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں لکھا گیا ہے اور ہمایوں بادشاہ کے ساتھ ہندوستان آمد کا ذکر بھی موجود ہے۔ تقریباً 600 سال قدیمی شجرہ نسب جو حضرت سید امیر العساکر بدیع الدین آغا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس تھا،
عربی اور فارسی میں مدرج کیا جاتا تھا۔ شجرہ حاضہ مزار حضرت سید شریف شاہ پیراں دی حویلی موضع ارائیاں رائیون روڈ لاہور میں محفوظ ہے۔ آغا صاحب تحصیل شکر گڑھ میں مقیم ہوئے۔ ان کا مزار موضع سہاری مند مضافات پنجاب میں ہے۔ حضرت علامہ غلام سرور لاہوری اپنی کتاب مخزن پنجاب میں موضع چک قاضیاں کی تاریخ و تعارف میں یوں رقم تراز ہیں۔ یہ ایک قصبہ مشہور موروثی سیدوں کا چناب دو آب کے علاقے میں ہے اور اکبر بادشاہ کے وقت سے قضا اسی علاقے کے سیدوں کے سپرد تھی۔ اور سید شاہ بدیع الدین تاریخ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ شاہ بدیع الدین ہمایوں بادشاہ کی سلطنت کے وقت اس ملک میں آئے اور آباد ہوئے کہ حضرت متوجہ بیٹھے تھے کہ گجر مسلمان مرید آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذمہ داروں ملیوں سے مار کھا کر آئے اور کہا کہ دوسرے آدمیوں کو قتل کرا دیا گیا ہے، اگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدد نہ فرمائیں گے تو باقی ماندہ کو بھی قتل کر دیں گے۔ عرض سن کر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی مدد کے لیے سوار ہوئے اور ایسے لڑے کہ شہید ہو گئے، اور باوجود یہ کہ سر تن سے جدا ہو چکا تھا لیکن جسم بدستور کفار سے لڑتا اور کفار کو قتل کرتا جاتا تھا۔ 2 کوس تک برابر یہ حال رہا۔ بعد ازاں جسم میں گھوڑے کے متعلق سہاری کے گر پڑا اور اسی جگہ حضرت کا مقبرہ بنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت 12 شوال 983 ہجری 14 جنوری 1576 عیسوی میں بروز بدھ کو ہوئی۔ بوقت شہادت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 52 سال تھی۔ ان حضرت کے 2 مقبرے ہیں، ایک تو سر مبارک کا اور دوسرا جسم مبارک کا، اور دونوں مقبروں کے درمیان 2 کوس کا فاصلہ ہے۔ ان کی شہادت کے بعد فیروز ان کے فرزند جانشین ہوئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت سید موسیٰ نے اسی قدر ظاہری و باطنی علم حاصل کیا کہ اپنے وقت کے کتب ہوئے۔ ان کی خدمت میں اکبر بادشاہ بہت اعتقاد رکھتا تھا، ہر چند لاکھوں روپے دیتا رہا اور وہ قبول کرتے، اور کچھ زمین خانقاہ کے متعلق کر کے ایک موضوع اکبر پور نام آباد کرا دیا۔ اب وہی اکبر پور کا نام قاضیوں کا چک مشہور ہے۔ آپ بادشاہ دہلی نصیر الدین ہمایوں کے عہد حکومت میں عراق سے ہندوستان سے تشریف لائے اور علاقہ پنجاب کے تحصیل شکر گڑھ ضلع ناروال میں مقیم ہوئے اور بے شمار لوگ آپ سے مستفیض ہوئے۔ موضع گونا متصل شکر گڑھ میں سر مبارک مدفون ہے اور موضع سہاری میں دھڑ پاک کا مزار مرجع خلائق ہے۔ حبیب دانا پیر کامل باعث وصل خدا، حبیب دانا پیر کامل باعث وصل خدا، ناک ساراں دستگیر و سالکاں را پیشوا۔ محی الملت الحاج حضرت سید شاہ حبیب دانا قادری رزاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحسنی والحسینی گیلانی بغدادی المعروف سید میر حبیب اللہ شاہ مست شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے پدر بزرگوار کا اسم شریف حضرت پیر سید میر عبد الحکیم شاہ ابن سید عیسیٰ ابن سید ابو الفتح فیروز الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن حضرت سید امیر العساکر ابو الحسن آغا بدیع الدین علی گیلانی بغدادی الحسنی شہید بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اوصاف جمیلہ اعلی حضرت قدت السالکین زبدۃ العارفین نور یزدانی شہباز
لامکانی غوث سمدانی سلطان الکاملین برہان الواصلین شمس العارفین بدر المقربین محی الملت جامعہ فضائل غوثیت حامل کمالات قطبیت۔ نام و لقب: آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی حبیب، خطاب داناؤ شاہ صاحب، اور القاب بابا جی، پیر صاحب، بابا صاحب، پیر جی اور شاہ جی تھے۔ ولادت باسعادت: آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 1008 ہجری 1599 عیسوی کو بعہد جلال الدین محمد اکبر بادشاہ دہلی ہندوستان بامقام نورپور چک قاضی بقول چک قاضیاں تحصیل شکر گڑھ موجودہ ضلع ناروال مغربی پنجاب پاکستان میں ہوئی۔ ان آیات و نسبت حضور غوث الثقلین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ عرصہ لڑک پن کی عمر میں واسطے رزق حلال کھیتی باڑی بھی کرتے رہے اور اپنی کمائی پر واجب ہر فرض کی ادائیگی فرماتے۔ ایک دفعہ اپنے بھائیوں کی شراکت میں گندم کاشت کی اور دانے اللہ پاک کی راہ میں صرف کر دیے۔ بھائیوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت دل آزاری کی، برا بلا کہا۔ اس وقت اس واقعہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت افسردہ ہو گئے اور گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ایک نوائی موضع کی بے آباد مسجد داخل ہوئے اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ دل میں یہ بات ٹھان لی کہ اب نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، نہ ہی اس وقت تک مسجد سے خود باہر نکلوں گا جب تک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنفس نفیس مجھے باہر نہ نکالے۔ اس کے ساتھ نہایت آہذاری سے یہ الفاظ زبان سے نکلے کہ یا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں تو آپ کا ہوں اور سوائے آپ کی پاک جناب کے کوئی ٹھکانہ نہیں رکھتا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد ہوئی۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے باہر لے آئے اور ارشاد فرمایا، اے حبیب دانا، اٹھو کہ تم ہمارے ہو، مرشد کامل سے بیعت کرو اور دریائے راوی کے کنارے خلق خدا تمہاری منتظر ہے، جاؤ ان کی رہنمائی کرو۔ بس آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسب ارشاد اٹھے اور ولایت کی مور کو اپنی پیٹھ پر پایا۔ مور کے ساتھ حضور غوث الثقلین کے دست مبارک کے نشانات کندھے پر لگ گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علاقہ مذکورہ میں سیر کرنا شروع کر دی۔ واقعہ بیت کافی عرصہ گزرا اور جذبہ الہی نے کشش کی تو تلاش مرشد میں بامقام پکھیالہ شریف ضلع شیخ پورہ میں مشہور و معروف بزرگ حضرت غریب بادشاہ پکھیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے مقتدائے زمانہ اور روحانی پیشوا تھے۔ دور دراز سے لوگ ان کے چشمہ فیض سے شفا حاصل کرنے آتے تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور توجہ خاص سے مستفید ہوئے۔ خلافت و اجازت: جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر روشن ضمیر کی خدمت اقدس میں رہ کر منازل سلوک طے کی اور فیض ظاہر و باطن سے بھرپور ہو گئے تو پیر طریقت نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلعت و خلافت اجازت طریقہ عالیہ قادریہ سے مشرف فرمایا اور ساتھ ہی ضلع امرتسر کے کرب و جوار میں خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے حکم فرما دیا۔ کوٹلی میں قیام: آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کے دوران مختلف بستیوں میں فیض کے خزانے لٹاتے ہوئے بالآخر بامقام موضع کوٹلی میں سکونت گزین ہوئے، جو پہلے موضع آوان تحصیل اجنالہ کا رقبہ تھا اور ضلع امرتسر تھا۔
اور بعد میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر کوٹلی سید شاہ حبیب دانا کے نام پر مشہور و معروف ہو گیا۔ لہٰذا یہ کوٹلی قصبہ رمداس بقول رامداس سے متصل ہے۔ چنانچہ کوٹلی کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرکز کی حیثیت دی۔ ہنگامہ مشائخیت گرم ہوا اور فیض باطنی کے دروازے کھول دیے۔ جو آتا اپنا مقصود پا کر جاتا۔ دور و نزدیک سے لوگ آ کر مستفیض ہونے لگے اور آج تک فیض عام جاری ہے۔ شجرہ فقر مرشدی خاندان قادریہ رضاکیہ۔ حضرت کے کسب علوم باطنی اور فیوز روحانی کا سلسلہ اسناد بالترتیب عروجی یہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مرید و خلیفہ حضرت بابا سید شاہ غریب بادشاہ پکیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سید محمود سرخ پوش کے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابراہیم الہادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت پیر سید نظام الدین الحسنی کے، آپ حضرت نور محمد حرمچی کے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ جباری رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت سید عبد الرزاق گیلانی بغدادی حلبی کے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باپ شیخ سید ابو محمد عبد القادر الحسنی گیلانی بغدادی صاحب سلسلہ مرتضوی جنیدی قادری کے ہیں۔ ایک اور مستند روایت کتاب حدیقۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، جس کے مؤلف پیر سید علی عباس گیلانی صاحب ہیں، حضرت شاہ حبیب دانا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ طریقت یوں مدرج فرماتے ہیں۔ آپ مرید و خلیفہ حضرت سید ابو المعالی خیر الدین تقوی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور آپ مرید و خلیفہ سید ابراہیم داؤد بندگی الحسینی تقوی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ سید مخدوم حامد بخش گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت مخدوم سید عبد الرزاق گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شاہ عبد القادر ثانی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ سید شاہ غوث حلبی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ سید شمس الدین حلبی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ سید شرف الدین شاہ میر بغدادی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ سید علی ابو الحسن گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ سید مسعود غازی گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت سید نصیر الدین ابو العباس احمد گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ سید صفی الدین صوفی ابو المنصور عبد السلام حسن گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ سید سیف الدین ابو الوہاب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر گیلانی المعروف غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شیخ ابو سعید حقانی مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شیخ ابو الحسن ہنکاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شیخ علاء الدین ابو الفرا ترتوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شیخ شاہ عزیز یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شیخ حجت اللہ ابو المکارم ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شیخ ضیاء الدین سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ حضرت شیخ اسد الدین معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ شیخ ابو سلیمان
داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ حضرت شیخ ابو محمد حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ حضرت ابو محمد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور آپ مرید و خلیفہ حضرت امیر المؤمنین امام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اور آپ مرید و خلیفہ نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ حبیبیہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو سلسلہ فقر چلا اس کا نام صنف فقراء میں حبیبیہ کہا جاتا ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے حبیبی کہلاتے ہیں۔ کرامات، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت سی کرامات روایت کی گئی ہیں۔ مثلا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی گائے نے آپ کی تصرف سے ایک شیر گڑی درویش کے شیر کو مار ڈالا جس پر وہ سواری کیا کرتے تھے، اور پھر زندہ کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورے کنویں کو پانی کے بجائے دودھ کا بنا دیا۔ ایک مستند روایت کے مطابق جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت و دانائی کا شہرہ عام ہوا اور خلق خدا کا رجوع آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب بے شمار ہونے لگا تو یہ شہرت عالی قصبہ شیر گڑھ تک بھی پہنچی، جسے سن کر حضرت شیخ محمد داؤد بندگی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نبیرہ، جو کہ اس وقت سجادہ نشین تھے، ولایت آفتاب کا نور سے مطلع ہونے اور عوام الناس کے قلوب پر روشن ہونے کو حسد کی بد نظر سے دیکھنے لگے اور رہ نہ سکے۔ اپنے آدمی اس امر پر معمور کیے کہ سید شاہ حبیب داناک قادری رزاقی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کر کے ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ آدمی بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرتبہ لاسانی کی بات سنتے رہتے تھے۔ راستے میں آپس میں بات کرنے لگے کہ اگر وہ سید حقیقت میں فقیر ہوا تو ہم بھی سجادہ نشین کے برابر گناہ میں شریک ہو جائیں گے، لہذا آزمائش کی جائے کہ سرسوں کا ساگ اور مکئی دونوں کا یہ موسم نہیں ہے۔ اگر اس فقیر سید نے جاتے ہی ہمیں ساگ اور مکئی کی روٹی کھانے کو دی تو سمجھ لینا یہ درویش کامل ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو گرفتار کر لیں گے۔ دوسری طرف حضرت شاہ حبیب سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما رہے تھے کہ اچانک ساتھ والی زرعی زمین میں وضو کے پانی سے چھینٹے مار دی۔ رات کے دوران ہی سرسوں اور مکئی کی فصل تیار ہو کر پکا کر کھانے کے قابل ہو گئی۔ مذکورہ آدمیوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضور پہنچتے ہی ان کے سامنے وہی لنگر رکھا گیا جو وہ سوچ کر آئے تھے، جس پر وہ شرمسار ہوئے اور معافی کے طلبگار بھی اپنا مدعا بیان کرنے میں آر محسوس کرنے لگے۔ لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف سے سارا مدعا جان لیا اور سفر کی تیاری فرمائی۔ دوران سفر بہت سے لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات سے بھی مشرف ہوئے اور بیت ارادت سے بھی مالا مال ہوئے۔ جب شیر گڑھ پہنچے تو سجادہ نشین نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا استقبال کیا اور انتہائی تعظیم بجا لایا۔ بہت سا کلام ایک دوسرے سے ہوا۔ آخر کار بہت گفتگو کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے صاحبزادے، ہم فقیروں کو مخالفانہ گفتگو سے کیا مطلب، بلکہ ہماری باتیں محبت و عنایات کرم پر مبنی ہونی چاہیے۔ بعد اپنے مریدین و عقیدت مندوں کو ہدایت فرمائی کہ آپ لوگ اگر صاحبزادے کی خدمت کریں گے تو اسے ہماری خدمت ہی تصور کرنا اور واپس تشریف لے آئے۔ پیر سید عبد الخالق قادری اپنی تصنیف تذکرۃ الاولیاء عرف سیرت الحبیب میں تحریر فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس قدر
خوار کو کرامات ظاہر ہوتے کہ جن کے اثرات سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کم سن بچے بھی صاحب کرامت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 صاحبزادے کم سنی میں ہی زمین میں زندہ سما گئے تھے۔ فرزند ارجمند حضرت سید شاہ مقیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کچی دیوار پر بیٹھے تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جانے والے تھے۔ حضرت شاہ مقیم رحمۃ اللہ تعالی چونکہ ابھی چھوٹے بچے تھے، ضد کرنے لگے کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر راضی نہ ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑے ہی فاصلے تک پہنچے تھے کہ پیچھے ہی حضرت شاہ مقیم نے دیوار سے کہا، چل میرے گھوڑے، اور دیوار دوڑنے لگی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم نے مجھے خوب ظاہر کر دیا ہے، اس لیے تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت شاہ مقیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت پردہ فرما گئے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے ایک کنواں بغیر ظاہری ساز و سامان کے خود بخود چلنے لگا اور پانی کا اخراج ہونے لگا۔ ان صاحبزادگان کی قبور دربار حضرت سید شاہ حبیب دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر ہیں اور باقی دربار شریف کے احاطے میں ہی مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار کرامات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہیں۔ انتباہ: کچھ عرصہ بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک ہم نام بزرگ شاہ حبیب لوہار قادری نشائی سچیاری ہوئے ہیں، جو آہنگری کا پیشہ کرنے کی نسبت سے لوہار اور سلسلہ فقر کے اعتبار سے قادری نشائی سچیاری ہیں، اور ان کے مرشد کا نام خواجہ بخت جمال تیر انداز جھنگی والا قادری نشائی سچیاری ہے۔ ان کا مزار بامقام کھونڈی ڈپروال میں ہے اور بعض لوگ ان کا مسکن رمداس ضلع گورداس پور لکھتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ سید شاہ حبیب دانا قادری رضاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ حبیب لوہار قادری نشائی سچیاری کو ایک ہی ہستی سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر غلطی اور نادانی ہے۔ حالانکہ ان دونوں بزرگوں کے طریقہ، فقر و سلسلہ، نسب اور زمانہ کا بہت فرق صاف آیا ہے۔ مولا کریم حق کو حق کہنے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اولاد امجاد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 5 فرزند ارجمند تھے۔ حضرت ابو البرکات پیر سید محمد علاداد شاہ المعروف شاہ علاداد قادری حبیبی سجادہ نشین اول، متولد بدوار 9 ربیع الاول 1021 ہجری 10 مئی 1612 عیسوی، متوفی سوموار 5 شعبان 1114 ہجری 25 دسمبر 1702 عیسوی، عمر 93 سال۔ حضرت ابو الحضور پیر سید محمد مسلم شاہ قادری حبیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید عمیم شاہ المعروف شاہ مقیم قادری حبیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاولد نے دیوار دوڑائی تھی۔ حضرت پیر سید ولایت شاہ المعروف عنایت قادری حبیبی لاولد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید شاہ غلام قادر گیلانی بقول سید محمد اکبر شاہ قادری حبیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاولد۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ نے ہماری ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے گاؤں گڑی گوندل شریف میں دربار عالیہ کے سجادہ نشین سید سجاد علی شاہ گیلانی ہیں، بحوالہ کتاب شجرہ گلستان امام حسن علیہ السلام، یہ سید شاہ حبیب دانا رضاکی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، جو کہ بالترتیب یہ ہے: سید شاہ حبیب دانا قادری رضاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید شاہ علاداد گیلانی القادری رضاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند حضرت پیر سید انور شاہ صاحب گیلانی قادری رضاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
موضع کوٹلی شاہ حبیب دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا کے فرزند ارجمند حضرت پیر سید جمال اجمل شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضع کوٹلی شاہ حبیب دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا کے فرزند ارجمند حضرت پیر سید غلام علی شاہ گیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضع کوٹلی شاہ حبیب دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انڈیا کے فرزند ارجمند حضرت پیر سید شرف شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضع گھکے والی ضلع ناروال پاکستان کے فرزند ارجمند پیر سید عباس علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری موضع گھکے والی ضلع ناروال پاکستان کے فرزند ارجمند پیر سید عبد الپیر شاہ گیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضع گھکے والی ضلع ناروال پاکستان کے فرزند ارجمند پیر سید باغ علی شاہ گیلانی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضع چک دادن ضلع گجرانوالہ کے فرزند ارجمند پیر سید علمدار حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کینٹ کے فرزند ارجمند پیر سید سجاد علی شاہ گیلانی گاؤں گڑی گوندل تحصیل پنڈی بھٹیاں ضلع حافظ آباد موضع چک قاضیاں کے قدیمی ریکارڈ سے ایک اقتباس جس میں حضرت سید شاہ حبیب دانا قادری رضاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک کا ذکر خیر ہے۔ خلفائے کرام آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے انسانوں کو روحانی خلعت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہے کہ میں اس وقت ان کی مکمل فہرست بام نہیں پہنچا سکتا، تاہم جو کچھ دستیاب ہے حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے 5 فرزندوں کو اپنی بیعت سے نوازا اور خلافت و نیابت سے مشرف فرمایا۔ ولی عہد اور سجادہ نشین اول آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند اکبر اور مرید و خلیفہ اعظم پیر سید محمد اعلیٰ داد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد مطہرہ میں سے حضرت پیر سید امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن سید نکے شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضع خانن پال رائے ونڈ لاہور، جن کا مزار تقسیم ملک کے وقت پاکستان کی طرف تھا، تبلیغ دین کی خاطر رام داس قصبے سے ہجرت کر کے موضع مزنگ لاہور تشریف لائے، جہاں اکثریت سکھ مذہب کی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پیر صاحب موضع خانن پال رائے ونڈ روڈ لاہور آ گئے۔ آپ 1335 ہجری 1917 عیسوی میں انتقال فرما گئے۔ آپ کی موضع مذکورہ میں بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ نے اپنا تمام علم نوری اپنے بھتیجے پیر سید شریف شاہ گیلانی کو دے دیا اور اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ پیر سید شریف شاہ صاحب برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے کوٹلی شاہ حبیب دانا قادری رضاکی گیلانی کے آخری گدی نشین ہیں۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان آ گئے اور خانن پال اور ارائیاں میں تبلیغ اسلام کا آغاز کیا۔ آپ کا مزار حویلی پیران دی موضع ارائیاں رائے ونڈ روڈ لاہور میں ہے، اور آپ کی اولاد بھی یہیں سکونت گزین ہے، جو کہ بالترتیب یہ ہے: حضرت سید شاہ حبیب دانا قادری رضاکی گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند سید شاہ اعلیٰ داد صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید روشن شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید
صوبے شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید لد شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید محمد بخش گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید نکے شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید نظام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید محمد شریف شاہ قادری رضاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید فضل حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید ظفر عباس گیلانی سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل فار پاکستان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان سجادہ نشین مزار سید شریف شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر سید علی عباس شاہ گیلانی ایڈوکیٹ نقیب السادات الاشراف پاکستان ولی عہد مزار سید شریف شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال باکمال آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال پر ملال سلطنت مغلیہ کے بادشاہ دہلی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں 17 رجب المرجب 1067 ہجری 1 مئی 1657 عیسوی کو موضع کوٹلی میں ہوا۔ عرس شریف تقسیم پاک و ہند سے پہلے تقریباً 300 سال سے روزہ اطہر پر صاحبزادگان ہر سال ماہ مگر میں جو چاند چڑھے اس کی 17 تاریخ کو بڑے تذک و احتشام سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کروایا کرتے تھے، جو پورے 15-20 دن تک جاری رہتا تھا۔ تقسیم ملک کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اولاد اپنے اپنے دولت خانوں پر حضرت کا عرس کروا رہی ہے۔ معزز سامعین حضرات، آج ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ سید شاہ حبیب دادا سرکار کی اولاد پاک میں سے پیر سید سجاد علی شاہ گیلانی صاحب، جو کہ ہمارے گاؤں گڑی گوندل شریف تحصیل پنڈی بٹیاں ضلع حفظ آباد میں قیام پذیر ہیں، اور ہم اس آستانہ عالیہ سے ان کے فیض سے مستفیض ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان اولیاء کرام کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔